میرے پڑوس میں دو لڑکیاں رہتی تھیں۔ شبانہ سیدھی سادی لڑکی تھی جبکہ رخسار تیز ترار تھی۔ گھر قریب ہونے کی وجہ سے دونوں کی دوستی ہو گئی۔ وہ اکثر اکٹھے کالج جایا کرتی تھیں۔ ایک دن دونوں کے پیچھے دو لڑکے لگ گئے۔ انہوں نے کوئی نوٹس نہ لیا اور معاملہ صرف نظارے تک رہا۔ اگلے دن بھی جب یہ کالج جا رہی تھی، رستے میں یہ دونوں دوست ان کو ملے۔ گویا لڑکیوں کے ادھر سے گزرنے کی راہ دیکھ رہے تھے۔ اس بار رخسار نے تنبیہ کے بہانے ان سے مخاطب ہونا چاہا، لیکن شبانہ نے اس کو روک دیا۔ بولی ہرگز ان کے منہ نہ لگنا اور نہ ان کی طرف دیکھنا، ورنہ انہیں ہم سے گفتگو کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ توجہ ہی نہ دیں گے تو چند دنوں میں مایوس ہو کر آپ اپنی راہ لیں گے۔ شبانہ نے صحیح کہا تھا، مگر رخسار وہ دوسری ٹائپ کی لڑکی تھی۔ اس کے خیالات میں کھلبلی مچی تھی کہ کس طرح بات ہو اور وہ اپنی شخصیت کو نمایاں کر دکھائے۔ رخسار جتنی تیز ترار تھی اسی قدر منہ زور بھی تھی۔ وہ بھلا شبانہ جیسی دبو لڑکی کو کیا گردانتی۔ اس روز کی نظارہ بازی نے اس کے تو جذبات میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ شبانہ کے سمجھانے کے باوجود باز نہ آئی اور ایک دن کسی طور سہیلی کو بتائے بغیر اس نے ان لڑکوں میں سے ایک سے رابطہ کر ہی لیا جس کا نام وکی تھا۔ وکی بھی اسی قبیل کا لڑکا تھا جیسی کہ خود رخسار تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم جنس با ہم جنس پرواز، سو اسی مقولے کے عین مصداق دونوں کی دوستی ہو گئی۔ شروع میں تو اس نے شبانہ کو بھی خبر نہ لگنے دی، لیکن ایک دن اس کو اپنے راز میں شریک کرنا ہی پڑا، کیونکہ ایسے معاملات میں سہیلیوں میں مدد اکثر لازم ہو جاتی ہے۔ بیچاری شبانہ کو رخسار نے چاپلوسی سے شیشے میں اتار لیا اور اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانے لگی کہ جہاں وکی سے ملاقات کرنے جاتی تھی۔ شبانہ کو دوستی کی خاطر اس کا ساتھ دینا پڑتا۔ وہ کبھی کسی پارک میں اور کبھی کسی ریسٹورنٹ میں وکی سے ملی۔ یہ بھی ڈری سہمی ساتھ ہوتی۔ ایک روز جب رخسار نے چھٹی کی اور شبانہ اکیلی کالج جا رہی تھی، وکی کے ساتھی لڑکے نے اس کو بیچ رستے روک کر کہا، شبانہ میری بات سنتی جاؤ، صرف ایک منٹ کے لیے رکو، یہ تمہاری بھلائی کی بات ہے۔ شبانہ اس کو پہچان کر ٹھہر گئی۔ تب وجاہت نے کہا، تمہاری سہیلی جس راہ پر جا رہی ہے اس کو سمجھاؤ۔ وکی میرا دوست ضرور ہے، لیکن رخسار کے بارے میں اس کے ارادے درست نہیں ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھی لڑکی ہو، لیکن سہیلی کے دباؤ میں آ کر تم اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ اگر وہ نہیں باز آئی تو تم اپنا رستہ اس سے الگ کر سکتی ہو، کیونکہ تمہارا وکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس مجھے تم سے اتنا ہی کہنا تھا۔ اگر تم کو کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، یہ میرا نمبر ہے، تم مجھے بعد میں فون بھی کر سکتی ہو۔ شبانہ بولی، مجھ کو تمہیں فون کرنے کی ضرورت شاید پیش ہی نہ آئے۔ ابھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولا، تم بھی کس قدر سیدھی ہو، کیا نہیں جانتی کہ وکی میرا دوست ہے اور ہم ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ وہ صرف تمہاری سہیلی سے ہی نہیں اور بھی کئی لڑکیوں سے دوستی رکھتا ہے، ان سے ملتا بھی ہے اور پھر اپنی دوست لڑکیوں کی باتیں، ان سے ہونے والی ملاقاتوں کی روداد دوستوں کو خوش ہو کر بتاتا ہے۔ اس طرح اچھی لڑکیاں بھی اس کے بھرے میں آ کر بدنام ہو جاتی ہیں۔ میں نے تبھی تم سے بات کرنے کو ضروری جانا تاکہ کم از کم تم کو وہ کسی وقت بے وقوف نہ بنا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ چلتا بنا اور اس نے جو کاغذ مٹھی میں دبا رکھا تھا اس کو وہیں شبانہ کے سامنے زمین پر پھینک دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اٹھانا چاہو تو اٹھا لینا۔ بہت سیدھی ہونے کے باوجود اتنا تو شبانہ بھی سمجھتی تھی۔ اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ شبانہ ڈرپوک تھی، لیکن اس کی شخصیت کی اس کمی کو رخسار کی دلیری پر کر دیتی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ خود کو مضبوط اور محفوظ خیال کرتی تھی اور اس کے دل کا تمام خوف جاتا رہتا تھا۔ تاہم وجاہت کی باتیں اس کے دل کو لگی تھی۔ وہ گوں میں رہنے لگی کہ کیا کرے، کس سمت مڑے، سہیلی کو چھوڑ دے یا اس کا ساتھ دے اور اسے اس پرخار راہ پر تنہا نہ ہونے دے۔ وکی آوارہ اور لوفر قسم کا لڑکا تھا۔ وجاہت نے صحیح کہا تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے رخسار کو اپنا مطیع کر لیا اور اس کے ساتھ تصویریں بھی اتروا لیں۔ اس کے ساتھ شادی کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن اللہ نے راز کھولنا تھا کہ ایک روز شبانہ اور رخسار بازار کچھ چیزیں خریدنے کے واسطے گئیں۔
تو وہاں انہوں نے اس کو ایک فیشنیبل لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہ اس کو شاپنگ کروا رہا تھا۔ جب اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، اس نے رخسار سے نظریں چرا لیں اور راستہ بدل لیا۔ رخسار کو بہت دکھ ہوا، کچھ دن افسردہ رہی، لیکن وہ کسی بات کا زیادہ دنوں تک سوگ منانے والی لڑکی نہ تھی، لہٰذا اس نے بھی اپنا راستہ بدل لیا، کسی اور لڑکے سے دوستی کر لی جو وکی کا ہی دوست تھا۔ رخسار کے اس بدلے پر وکی تل ملا کر رہ گیا۔ اس کو بدنام کرنے کو، اس کی اور اپنی تصویروں کو عام کرنے کی دھمکی دی، مگر وہ بھی گھاگ نکلی، اس کی دھمکیوں میں نہ آئی اور نہ ہی اس کے دھمکانے کا نوٹس لیا۔ شبانہ اس سارے معاملے سے سہم کر رہ گئی۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ رخسار کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور وکی اب مجھ کو فون کرنے لگا ہے، کہتا ہے کہ تم کو بہن سمجھتا ہوں، تم اپنی سہیلوں کو سمجھاؤ کہ باز آ جائے اور میرے دوست سے قطع تعلق کر لے، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میں نے شبانہ کو سمجھایا کہ تم ان کے چکروں میں نہ پڑو، نہ تو وکی کا فون اٹھاؤ اور نہ اس سے بات کرو اور نہ ہی رخسار کا کسی معاملے میں ساتھ دو، بس تم ہر معاملے سے الگ ہو جاؤ، ورنہ بد اچھا بدنام برا والا معاملہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، لیکن ہمت نہ کر پا رہی تھی کہ وکی اس کو جب فون کرتا قسمیں دے کر کہتا کہ میری بہن میری بات سن لو، دیکھو فون بند مت کرنا۔ بالآخر ایک روز اس نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم کو کبھی فون نہ کروں تو ایک بار مجھ سے آ کر ملو اور میری بات کا یقین کر لو کہ میں نے تم کو بہن بنایا ہے۔ میرے پاس تمہاری سہیلی کی جو تصویریں اور خطوط ہیں وہ میں تم کو دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کو دے دو۔ میں نے اب اس معاملے سے خود کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ میری شادی ہو رہی ہے اور نہیں چاہتا کہ میری آئندہ زندگی کسی وجہ سے ناکام ہو۔ یہ تصویریں تم خود تلف کر دینا یا رخسار کو دے دینا تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے ان کو تلف کر دے۔ میں اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ لے کر اپنی نئی زندگی کی شروعات نہیں کرنا چاہتا۔ رخسار کو فون کرتا ہوں، وہ نہیں اٹھاتی، تبھی تمہارا سہارا لیا ہے۔ واقعی بعض لڑکیاں حقیقتاً بے وقوف ہوتی ہیں، جبکہ ہر کسی نے شبانہ کو سمجھایا تھا۔ وجاہت نے بھی، چونکہ وہ شریف لڑکا تھا، لیکن شبانہ نے پھر بھی اس معاملے سے خود کو الگ نہ کیا اور وکی جیسے برے لڑکے پر محض اس لیے اعتبار کر لیا کہ وہ اس کو بار بار بہن کہتا تھا۔ اپنی سہیلی رخسار کی خاطر وہ اس کی بتائی ہوئی جگہ چلی گئی تاکہ وکی سے خطوط اور تصویریں لا کر ان کو رخسار کے حوالے کر سکے۔ وکی نے اس کو ایک پارک کے پاس بلایا تھا، جاتے ہوئے دل کو تسلی دیتی جاتی تھی کہ وکی جیسا بھی ہے مجھ کو تو بہن کہتا ہے، وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے گا، ڈر کس بات کا ہے۔ رخسار نے بھی اس کو کہا جا کر میرے خطوط اور تصویریں اس سے لے آؤ، میں تمہارا احسان عمر بھر نہ بھولوں گی۔ یہ سیل فون اور انٹرنیٹ کا دور نہ تھا، ان دنوں تو بس لینڈ فون ہی ہوا کرتے تھے اور تصویریں بھی عام کیمروں سے اتاری جاتی تھیں۔ جب وہ مقررہ جگہ پر پہنچی، وکی نے کہا کہ اس پارک کے بالکل پاس میرا گھر ہے جہاں تمہاری سہیلی کے خطوط اور تصویریں رکھی ہیں، میرے گھر چلو تو میں تم کو دیے دیتا ہوں۔ وہ بولی تصویریں تم ساتھ کیوں نہیں لے آئے؟ کہنے لگا مجھے یقین نہ تھا کہ تم اکیلی یہاں تک آ جاؤ گی، اس لیے نہیں لایا۔ گھر میں جاؤں گی تو تمہارے گھر والے کیا سمجھیں گے؟ میرے گھر میں بوڑھی والدہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، بھائی اور بھابھی اسلام آباد گئے ہیں، میری والدہ بیچاری تم کو کیا کہیں گی؟ کہہ دوں گا کہ تم میرے دوست کی بہن ہو اور کسی کام سے آئی ہو۔ بس اب وقت ضائع مت کرو، مجھے بھی کہیں جانا ہے اور تم نے بھی جلد گھر لوٹ کر جانا ہوگا۔ غرض اس طرح کی باتیں کر کے اس نے شبانہ کو راضی کر لیا۔ وہ اس کے ساتھ اس مکان میں چلی گئی۔ یہ مکان نزدیک ہی تھا، گھر سنسان تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ دراصل یہ مکان وکی اور اس کے دو دوستوں نے مل کر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ جس نے کسی لڑکی سے تنہائی میں ملاقات کرنی ہوتی وہ اس کو وہاں لے آتا تھا۔ وکی جس مقصد کے لیے اتنے دنوں سے بے وقوف شبانہ کو شیشے میں اتار رہا تھا، آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ وہ اس کو پریشان کرنے لگا۔ وہ رونے لگی، بولی تم تو مجھ کو بہن کہتے تھے، میں نے تم پر اعتبار کیا کہ بہن بھائی کا رشتہ مقدس ہوتا ہے، اور اب تم مجھ کو غلط طرح سے پریشان کر رہے ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے سمجھ جاؤ کہ کبھی کسی پر اعتبار نہ کرنا چاہیے۔
मुंह बोले बहन भाई के रिश्ते पर भी नहीं। शबाना क्योंकि एक शरीफ लड़की थी, उसने तहे दिल से खुदा से मत दुआ की कि वो आज इसकी इज्जत बचा ले तो फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। खुदा को उसकी इज्जत की हिफाजत मतलूब थी कि इत्फाक से किसी ने दर पर दस्तक दी। ये मालिक मकान था जो फरिश्ता रहमत बनकर उस वक्त आ गया था। दरअसल मकान की मुरम्मत की खातिर वो एक ठेकेदार को भी हमरा लाया था और इसको मकान दिखाना चाहता था। उसने बार बार दस्तक दी। वो दरवाजे पर खड़ा जोर जोर से पुकारने लगा कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते। वकील घबरा गया। उसको खौफ था कि कहीं शक की बिना पर मालिक मकान दीवार से किसी को अंदर कूदने को न कह दे। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वो शबाना को कहाँ छुपाए। तभी इसको पिछले कमरे की उस खिड़की का ख्याल आया जो जरा ऊंचाई पर नस्ब थी। उसने मेज पर चढ़कर इसको खोला और दिक्कत से शबाना को वहां से गली में धक्का देकर गिरा दिया। शबाना के चोट तो आई ताहम उसकी इज्जत बच गई। उसने गली में इधर उधर देखा और हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। कपड़े झाड़ कर लंगड़ाती हुई सड़क पर आ गई। रक्षा लिया और घर पहुंची। अपनी चोट के दर्द को भूलकर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने उसकी बेबसी पर तरस खाया और बर वक्त मालिक मकान को वहां भेज दिया। इधर लड़की को अकबी गली में गिराने के बाद वकील ने दरवाज़ा खोला। मालिक मकान से माजरत की कि मैं वॉशरूम में था इसलिए देर हो गई। अगले 4 रोज तक जब शबाना कॉलेज नहीं आई तो मैं उसके घर गई क्योंकि वो हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। कॉलेज ना आने की वजह दरियाफ्त की। वो बिस्तर पर लेटी थी और उसकी टांग सूजी हुई थी। उसने मुझको तमाम किस्सा बताकर कहा, वाकई तुमने सच कहा था कि ऐसे चक्रों से दूर हो जाओ वरना कहीं की ना रहोगी। खुदा का शुक्र है उसने मुझ पर करम किया वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती।